بدلیں۔ معاملہ کیا ہے؟ جو حالات ہیں، اور حالات اچھے تو نہیں ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ حالات یہ ہیں اس ملک ہی میں نہیں، ساری دنیا میں، کہ بچوں کو دین پڑھانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو ہماری حکومت کی پالیسیاں ہیں اور ماحول جو بنایا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں عالمی پالیسیوں کا ایک حصہ ہے، عالمی طاقتوں کے ایجنڈے ہیں جن کو سب حکومتیں نافذ کر رہی ہیں۔ تو اپنے بچوں کو دین سکھانا مشکل ہو رہا ہے، دین پر آزادی کے ساتھ چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہمیں اسی ملک میں یہ تجربے ہیں، اور کہیں کہیں ابھی بھی ہیں، ہوتا ہے، اکثر نہیں ہو رہا ہے، کہ جہاں جی چاہتا تھا نماز پڑھتے تھے ہم۔ آپ جتنے بھی نمازی لوگ ہیں ان کو یاد ہوگی یہ بات، تبلیغی جماعت والوں سے پوچھ لیجئے، وہ تو بیچارے پڑھتے ہی ہیں پابندی سے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ٹرینوں میں، بسوں میں، ہوائی جہازوں میں، ایئرپورٹ پہ، اسٹیشن پہ، بس اڈے پہ، سڑکوں پہ، ہر جگہ نمازیں پڑھی ہیں۔ عجیب عجیب واقعات ہیں، اس کی تفصیل میں جانا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ میں اپنی بات کہتا ہوں کہ میں نے ہوائی جہاز کے دروازے پہ بھی نماز پڑھی ہے بغیر کسی روک ٹوک کے۔ مجھے اسی سال، ایک سال کے اندر کی بات ہے، ہندوستان کے ایک ایئرپورٹ پر نماز کی نیت توڑنی پڑی، پولیس والے نے آ کر توڑوائی۔ تو حالات تو بدلے ہیں، اور بھی اسی طرح سے آپ جس طرح جہاں بھی جس پہلو سے بھی جائزہ لیں گے تو حالات خرابی کی طرف ہیں۔ اور اب سوچنا یہ ہے کہ یہ حالات ہمارے موجودہ اعمال، موجودہ رویے کے ساتھ ہے نا۔ اب اگر ان حالات کو بدلنا ہے تو بدلنے کی بسم اللہ کہاں سے ہوگی؟ غور کریں اس پر۔ حکومتوں کو ہم اپنے ہاتھ سے نہیں بدل سکتے، ان کے مزاجوں کو نہیں بدل سکتے، ان کے قوانین کو نہیں بدل سکتے اپنی طاقت سے، بلکہ صحیح بات جو ہے، کوششیں کرنا دارالاسباب میں ہمارا کام ہے، مگر جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے روکنا تو روک دیتے نا، روکا نہیں ہے انہوں نے، بندوں کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، وہ جو چاہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے جو ہم ابھی تک نہیں کر رہے عام طور پر، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ بدلنا کس طرح سے ہے؟ ابھی یہ مولانا عقیدے اور ایمان کی بات کر رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ ایمان کے کس درجے پر ہیں، ہمیں یقین کس درجے کا حاصل ہے، عملی صورتوں سے آپ جائزہ لیں، اس کا تو سمجھ میں آئے گا۔ مثلا اللہ نے سارے مسلمانوں کو بتا رکھا ہے کہ روزی مقرر ہے، جو تمہارے حصے میں اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ ملے گی، اس کے علاوہ نہیں ملے گی۔ مال جتنا اللہ نے طے کر رکھا اتنا ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا۔ اگر اس بات پر یقین ہوتا تو کوئی بھی مسلمان ناجائز مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا؟ کیا خیال ہے؟ اگر یقین صحیح ہوتا تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ آدمی دیکھتا بھائی جو جائز طریقے سے مجھے مل رہا ہے وہ میرا ہے، اس کے علاوہ میرا نہیں ہے، میں نہیں لیتا۔ لیکن 99% لوگوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ باپ مرتا ہے اور جو بھائی طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے کمزور بھائیوں کو دبا کے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ دو پارٹنر ہوتے ہیں، جس پارٹنر کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے تجربہ کیا ہوگا کہ پیسہ دیا کسی کو کاروبار میں لگانے کے لیے اور ڈوب گیا، اور دبانے والا کون ہے؟ اپنا بھائی۔ کیوں ہے؟ آخر یقین نہیں ہے اس کو، اور کسی کو بھی اس پر یقین نہیں ہے کہ میری روزی اللہ کی طرف سے مقرر ہے، لہذا مجھے اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو عقیدے کو صحیح کرنا ہے، عمل کو صحیح کرنے سے پہلے اپنے اندر یقین صحیح کرنا ہے، اور یقین سے مراد کیا ہے کہ انسان
ایمان میں آخرت کی فکر ہو۔ قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوئی، احادیث میں یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کی مشہور آیت ہے وہ نازل ہوئی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ آدمی جس کے دل کو، جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور کے ساتھ ہے، آگے کیا وہ آدمی ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ مفہوم یہ ہے جن کے دل سخت ہیں، پورا جملہ یہاں مذکور نہیں ہے۔ اس میں جو یہ لفظ آیا کہ اللہ نے سینہ کھول دیا اسلام کے لیے، تو حضرات صحابہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ سینہ کھولنے کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے، یہ جو آپ سینہ کھولنے کی بات فرما رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان النور اذا دخل الصدر انفسح، جب نور یعنی ایمان کا نور ایمان سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ اب پھر وہیں آ گئی بات، سینہ کھل جاتا ہے، سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال بدلا سمجھنے کے لیے، انہوں نے کہا فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهِ، حضور اس کی کوئی پہچان بتا دیجئے جس سے ہم سمجھ جائیں، یہ جو نور داخل ہوتا ہے اور سینہ کھل جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی پہچان؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پہچان ہے، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل نزول، دھوکے کی جگہ یعنی دنیا سے طبیعت کا اچاٹ ہونا، زیادہ شوق نہ ہونا، یہ پہلی پہچان ہے۔ نور ایمان سینے میں داخل ہونے کی پہچان ہے کہ آدمی کی طبیعت میں دنیا سے رغبت نہ ہو، ہر وقت دنیا سے چپکا ہوا دل نہ ہو۔ دوسرے والانابۃ الی دار الخلود، جو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے آخرت، اس کی طرف توجہ ہو۔ وَالتَّأَهُّبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ یہ تین باتیں اگر آدمی میں پائی جا رہی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا دل نور ایمان سے بھرا ہوا ہے، اس کے دل کو اللہ نے نور ایمان کے لیے کھول دیا ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر یہ کیفیت ہمیں اپنے دلوں میں حاصل ہو جائے تو کیا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑیں گے آپس میں؟ مال کے جھگڑے ہوں گے؟ پھر تو یہ جھگڑا ہوگا کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ پہلی امتوں میں ایسا ہوا تھا، ایک واقعہ کہ ایک آدمی نے کھیت خریدا، جنگل کی زمین خریدی کسی دوسرے سے، اور جب اس میں ہل چلایا تو اس کے اندر سے ایک گھڑا نکلا جس میں سونا چاندی بھرا ہوا تھا۔ تو یہ اس گھڑے کو اٹھا کے سابقہ مالک کے پاس لے گیا جس نے بیچا تھا، اس سے کہا لو بھائی یہ تمہارا مال ہے، میں نے زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا۔ اس نے کہا مجھے کیا پتا، میرا نہیں ہے یہ، میں نے تمہیں زمین بیچی، میں نے سونا تو نہیں دیا تمہیں، اب اس میں سے کیا نکلا اس سے میرا کوئی مطلب نہیں، اسے تم لے کے جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سونا گھڑا بھرا ہوا نکلا اور وہ کہہ رہا ہے تو لے لے، اور وہ کہتا ہے تو لے لے۔ پھر وہ گئے، غالباً کسی پیغمبر کا زمانہ تھا ان کے پاس، کسی کو یاد ہو، غلط تو نہیں ہے میری بات؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہارے اولاد ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے ایک بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری ایک بیٹی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں کی آپس میں شادی کر دو اور یہ مال ان کو دے دو۔ یہ ایک مثال ہے، اور اس امت میں اس کی مثالیں بہت ہیں، مگر ہمارے زمانے میں یہ مثالیں آسانی سے نہیں ملیں گی، ہم تو سب لالچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، اس کے علاوہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں
دو چار عملی باتیں کرنی ہیں. اس وقت مسلمانوں کی جو صورتحال ہے دین پر چلنے کے سلسلے میں، تو آپ کو معلوم ہے مسلمان کتنی تعداد میں نمازی ہیں. میں 10% کہتا ہوں، بعض علماء کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ پکے نمازی پورے ملک میں اگر جائزہ لیا گیا، وہ کہتے ہیں، ایک صاحب ہیں بڑے مشہور مقرر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سروے کرایا ہے اور میرے سروے کا نتیجہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے والے مسلمان 2% ہیں. باقی اس میں اور شامل کر لیں کبھی کبھی کے آنے والے اور گھر میں پڑھنے والے اور جمعہ پڑھنے والے، 10% ہو جائیں گے، 15% ہو جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ فریضہ جس کا سوال سب سے پہلے ہوگا، سب سے پہلے جواب دینا پڑے گا، اس کو 80-90% مسلمان چھوڑے بیٹھے ہیں. قرآن پر آ جائیں، قرآن پڑھنے کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. 80-90% مسلمان قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. میں ایسے موقع پر کہتا ہوں کہ یہ جو مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ دینداروں کا مجمع ہے، یہ دین سے محبت کرنے والوں کا مجمع ہے، علماء سے تعلق رکھنے والوں کا مجمع ہے، مدرسے سے محبت رکھنے والوں کا مجمع ہے. اس مجمع میں دکھا دیں آپ 50% لوگ بھی قرآن پڑھے ہوئے، آدھے لوگ اس مجمع میں آدھے لوگ قرآن پڑھے ہوئے دکھا دیں تو میں مان جاؤں گا. نہیں ملیں گے. جب ایسے مجمع میں آدھے لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے تو جو آزاد مسلمانوں کی بھیڑ ہے اس میں کتنے لوگوں نے پڑھ رکھا ہوگا؟ قرآن کے سلسلے میں ہمارا یہ رویہ ہے. آپس کے معاملات میں ابھی میں نے اشارہ کیا مالی معاملات کا، معاشرت کا حال کیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. معاشرت کا حال یہ ہے کہ ہزاروں میں کوئی گھر ایسا ملے گا جس میں سنت کے مطابق 100% انصاف ہوتا ہو. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان بدترین حال میں بھی دوسروں سے عام طور پر اچھے ہیں، مگر مسلمان کو تو بہت اچھا ہونا چاہیے نا. گھروں کی صورتحال کیا ہے ذرا غور سے سمجھیے گا. میں چونکہ میری عادت ہے میں باتیں کرتا ہوں، 2-4 تقریر وقریر تو مقرر لوگ کرتے ہیں. گھروں میں آج کل سب گھروں میں، داڑھی والوں کے گھروں میں بھی، مولانا صاحب کے گھر میں بھی، ڈاکٹر صاحب کے گھر میں بھی، امیر صاحب کے گھر میں بھی، پیر صاحب کے گھر میں بھی، اکثر گھروں میں صاف بات ہے جو سچائی ہے. مجھے بتائیں کیا 100% انصاف ہوتا ہے؟ سیدھا سوال ہے. آپ کے گھر میں بیٹا بھی ہے اور بہو بھی ہے، بیٹے کی شادی ہو گئی ہے. سسر صاحب بتائیے، اگر بیٹے اور بہو میں کوئی بات ہوتی ہے آپ ہمیشہ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ماحول کیا ہے؟ بیٹے کا ساتھ دیں گے. بیٹا صحیح ہے، بہو غلط ہے. جہاں بیٹی گئی ہے وہاں اگر بیٹی اور داماد میں کوئی بات ہوتی ہے تو کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ وہاں تو اور زیادہ جذبات کے ساتھ بیٹی کا ساتھ. بیٹی کی بات چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، ہماری بیٹی صحیح ہے. بتاؤ ہے ایسا یا نہیں؟ تقریباً سارے گھروں میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے گھر میں جو ساس ہے وہ اچھی ہے، بہو خراب آئی ہے، اور جہاں بیٹی گئی ہے وہاں ساس خراب ہے. کوئی ہمیں ہنسانے کا کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا، آپ سے میں ایک تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیں کیا یہ مسلمان کا طریقہ ہو سکتا ہے جس کو قرآن میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنی ہے؟ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. بھئی اگر تم بیٹی کی غلطی مان لو اور یہ کہہ دو کہ داماد صحیح کہہ رہا ہے تو بیٹی کا گھر بسا رہے گا یا نہیں؟ کون برباد کر رہا ہے اس کو؟ تمہاری ناانصافی برباد کر رہی ہے. ہر معاملے میں یہی ملے گا. بہت سے باپ ایسے ہیں جو اپنی سگی اولاد میں انصاف نہیں کرتے. 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کی آمدنی زیادہ ہے، ایک کی آمدنی کم ہے. میرے پاس ایسے بہت قصے ہیں، لوگ شکایتیں کرتے ہیں آ کر کہ جی بڑا بھائی جو ہے اس کا کی آمدنی زیادہ ہے، ماں باپ اسی کا ساتھ دیتے ہیں. یہ مسلمان ہیں جو اپنی سگی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. عجیب بات ہے.
پھر کس منہ سے دوسروں کی حکومتوں سے انصاف کی امید رکھتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو؟ کہاں کہاں بدلنے کی ضرورت ہے، کتنا زیادہ بدلنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو. تو اصل پیغام جو اس پورے جلسے سے آپ کو پہنچنا چاہیے، جو بھی علماء بات کر رہے ہیں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا کم ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. علماء بیانات کرتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ سننے والوں میں سے ہر ایک نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بیان تو بہت اچھا ہو رہا ہے مگر ان سب کے لیے ہو رہا ہے، میرے لیے نہیں. بتاؤ ایسا نہیں ہے کیا؟ سنتے سنتے یہی خیال آتا ہے نا کہ ہاں مولانا صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھو واقعی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. ارے بھائی تو نے اپنے بارے میں بھی سوچا کہ میں بھی کچھ کرتا ہوں گا؟ ہر آدمی نے یہ سوچ رکھا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تقریر صحیح ہو رہی ہے مگر ان کے لیے ہو رہی ہے، لہذا کوئی ٹھیک نہیں ہوتا. اور قرآن میں ایک بات فرمائی گئی ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. اللہ نے اس سے پہلے فرمایا کہ هو اعلم بكم اذا انشأكم من الارض واذا انتم اجنة في بطون امهاتكم. اللہ تمہیں جانتا ہے جب تمہیں زمین سے اس نے پیدا کیا اور جب تم ماؤں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے اللہ جانتا ہے. لہذا شیخی نہ بگھارو. فلا تزکوا انفسکم. اپنے آپ کو اچھا نہ کہو کہ میں اچھا ہوں اور باقی سب خراب ہے. گڑبڑ یہی ہے کہ ہمیں اپنی خرابیاں، اپنی برائیاں نظر نہیں آتی، دوسروں کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں. میں ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کے مضمون پہ غور کیجئے گا اور ہو سکتا ہے اس حدیث پر ہی بات ختم ہو جائے. نہایت عجیب حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کر رہے ہیں. عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں. عن اللہ عز و جل، حضور اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، ذرا توجہ کریں سب لوگ، بہت یہ تو اللہ کی بات سیدھے سیدھے آپ کو سنائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، یعنی میں ظلم نہیں کرتا. قرآن میں بار بار کہا گیا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام کیا ہے. فَلَا تَظَالَمُوا، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. کہاں ظلم ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، نارمل حالات میں سب ٹھیک ہوتے ہیں. پتہ تو لڑائی میں چلے گا، پتہ تو غصے میں چلے گا، پتہ تو تکلیف پہنچنے پر چلے گا نا. آپ ایمانداری سے بتائیے کہ جس آدمی سے آپ کی ناگواری ہو جائے یا کوئی لڑائی جیسی بات ہو جائے، اس کے بارے میں آپ کا رویہ ٹھیک رہتا ہے یا وہاں بدلتا ہے؟ وہاں بھی اگر انصاف پہ قائم رہیں تو مانا جائے گا کہ آپ ظلم نہیں کر رہے ہیں، ورنہ بدل جاتے ہیں، سب بدل جاتے ہیں، وہیں جا کر قلعی کھل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے پر ظلم نہ کرو. اس کے بعد باری تعالیٰ نے اپنی شان بندوں کو بتائی کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں. مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں. میں پیٹ بھرتا ہوں، تم اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے. فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے، برہنہ ہے
سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں. مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو تم دن رات غلطیاں کرتے ہو, دن رات خطائیں کرتے ہو, دن رات گناہ کرتے ہو, اور میں سارے گناہ بخشتا ہوں. مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخشوں گا, مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہاری مغفرت کروں گا. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ ذرا یہ بھی سے ذہن میں رکھنا کہ میری کوئی مجبوری نہیں ہے, میری شان اور میری طاقت کیا ہے اس کو سمجھو. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملک شیئا. اے میرے بندو اگر تمہارے شروع سے آخر تک کے سارے لوگ, سارے انسان, سارے جنات, کتنی تعداد ہوگی جنات کی ہم نہیں جانتے, مگر انسانوں کے بارے میں پتا ہے کھربوں کی تعداد ہوگی, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے انسان, سارے جنات, سب کے سب تم میں سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح سب کا دل بن جائے. یعنی جیسے مان لیں, فرض کر لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں سب سے بڑے متقی ہیں, اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں, ان کی طرح سب ہو جائیں. سارے انسان, سارے جنات اللہ سے اتنا ڈرنے لگے جیسے حضور ڈرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زاد ذالک فی ملکی شیئا, اس کی وجہ سے میری بادشاہت اور میری طاقت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی, میں جتنا بڑا ہوں پہلے ہی ہوں. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا. اور اگر یہ سارے کے سارے تم میں جو سب سے بڑا نافرمان ہے اس کی طرح ہو جائیں, یعنی شیطان بن جائیں, سارے انسان بالکل ابلیس کی طرح ہو جائیں کہ کوئی اللہ کو نہ مانے, اللہ کی عبادت نہ کرے, سب اللہ کے باغی بن جائیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طاقت اور بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, میں جتنا بڑا ہوں ویسے ہی رہوں گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور پھر فرمایا کہ تم یہ بھی مت سمجھنا کہ تمہیں دینے سے میرے خزانے میں کوئی کمی آتی ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَةُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. اگر سارے لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر ایک مجھ سے مانگے جو وہ مانگنا چاہتا ہو, اور میں ہر ایک کا سوال پورا کر دوں, جو بھی مانگے وہ دے دوں, سب کو دینے سے کیا خیال ہے میرا کچھ خزانہ خرچ ہو جائے گا؟ میرے پاس جو کچھ ہے بہت کچھ ہے, اس میں ایسا فرق پڑے گا اگر تم اسے فرق کہو, یا ایسی کمی آئے گی اگر تم کمی کہو, جیسے سمندر میں سوئی ڈال کر نکال لی جائے تو سمندر کے پانی میں کتنی کمی آئے گی. آپ سمجھ رہے, گلاس میں بھی اگر سوئی ڈال کے نکال لے تو کوئی کمی نہیں آئے گی, وہاں سمندر کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس اتنے خزانے ہیں. آخر میں فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم فوفیہا ایاکم. یہ تو تمہارے اعمال ہوتے ہیں, میں جمع کر لیتا ہوں پھر تمہیں لوٹا دیتا ہوں. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. تو جو آدمی خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اور جو کچھ اور چیز محسوس کرے تو اپنے آپ کو ملامت کرے, کسی اور کو برا نہ کرے. اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اوقات بتا دی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور تم کون ہو, اور اس کے باوجود تم دنیا میں رہ کر ظلم بھی کرتے ہو, ناانصافی بھی کرتے ہو, اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو. کیسے کام چلے گا؟ تو بھائیو واپس آتے ہیں اسی بات کی طرف کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ حالات ہمیں اپنے آپ کو بدلے بغیر ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. یہ بات اس حدیث سے بھی سمجھ میں آتی ہے کھلے طور پر کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے, نہ اللہ تعالیٰ اس کے پابند ہے کہ ہم مسلمان ہیں لہذا ضرور اللہ میاں ہماری مدد ہی کریں.
اگر مسلمان ویسے ہوں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ضرور مدد ہوگی. لیکن یہ کہ بس خالی ہم کلمہ پڑھ کے اللہ میاں پہ احسان کر دیں اور یہ سوچے کہ ہر حال میں ہماری مدد ہو اور ہم اپنے کرنے کا کوئی کام نہ کریں، ایسے نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے. ہم لوگ یہاں سے اٹھ کر یہ طے کر کے جائیں گے. گزارش یہ ہے چونکہ حالات ایمرجنسی قسم کے ہیں، جان مال عزت آبرو کسی چیز کے بارے میں اطمینان ہے؟ اطمینان جس کو کہتے ہیں نہیں ہے نا. تو کیا ایسے حالات میں ویسے ہی چلتے رہنے سے کام چل جائے گا؟ ویسے چلنے سے کیا مراد ہے؟ میں ایک دو باتیں اور کہوں گا. مسلمانوں نے ان مشکل حالات میں ابھی تک تو اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیا نہیں ہے، نہ انفرادی نہ اجتماعی. مثال کے طور پر دو چیزیں، دو اور دو چار چیزیں میں